اس اتحاد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں موجود پارٹیز ماضی کو بھلا نہیں سکی. یہ ایک سکننگ ریچول بن چکا ہے کہ جوائنٹ سیشنز میں بھی ایک دوسرے کے خلاف بغض کو دبایا نہیں جا سکتا. اس اتحاد کی روح کو مولانا فضل الرحمان نے بہترین انداز میں تب بیان کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ کیوں مل گئے ہیں جس کو ہٹانے کے لیے آپ کے والد نے تحریک چلائی تھی. وہ ماضی ہے، مولانا نے کہا. آج کی سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کے خلاف متحد ہوا جائے. لگ رہا ہے نا یہ آج کے لیے کسی نے لکھا ہے؟ نہیں ہے آج کے بارے میں. نہیں، یہ عائر رحمان صاحب نے 1980 کی دہائی میں MRD موومنٹ کو کرٹیک کرتے ہوئے لکھا تھا. لیکن اس میں سے کیا کچھ ہمیں نہیں مل سکتا آج کا جو سچویشن ہے پولیٹیکل اس کو اینالائز کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی سے ایک دوسرے کو تانے دے رہی ہیں. طلال چودھری کو دیکھیں، انہوں نے بلاول بھٹو سے کہا کہ مزہ آیا نیوٹرل کا. اس کے بعد جو ہے مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی کہ عمران خان جو ہیں ان کو تو پریشان ہونا چاہیے کیونکہ ایک ان کا سبسٹیوٹ آ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں وائس پریزیڈنٹ کا جواب دینا تو میری پارٹی کا کوئی وائس پریزیڈنٹ دے. حالانکہ طلال چودھری تو وائس پریزیڈنٹ نہیں تھے، ان کا جواب تو انہوں نے دے دیا تھا. لیکن یہ کیوں یہ تانوں کی جو چیز چل رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو اس طرح PDM کے اندر ایک دوسرے کو امبیرس کر رہی ہیں اور یہ جو ایک وار آف ورڈز چل رہی ہے، یہ ایکچولی بہت غلط بات ہو رہی ہے اس وقت. نہیں تو یہ جو اب دراریں پڑ گئی ہیں PDM میں، اس کے بعد کوئی یونائٹڈ میسج جا سکتا ہے؟ مطلب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی دیکھیں مریم نواز شریف نے 26 مارچ کو نیب میں پیشی ہونی ہے ان کی، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم PDM کی ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو کیا بلاول بھٹو زرداری جائیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی کی کوئی قیادت ان کے ساتھ جائے گی؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کا تو ایک بھائی بہن کا رشتہ تھا جو ہم سننے میں آ رہے تھے. دوسرا ایک جو ایشو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی ان کے خلاف کوئی امیدوار کھڑا کرے گی یا ان کا ساتھ دے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ دیکھیں جب پچھلے سال PDM بنی تو انہوں نے باتیں تو بہت بڑی بڑی کی تھی، ان کی 26 نکات بھی تھے کہ ہم تو جمہوری نظام کو بہتر کریں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ بھی اس پہ بہت باتیں تھیں. تو پھر یہ ساری باتیں کدھر گئیں؟ کدھر گئی PDM اور کدھر ہے پیپلز پارٹی؟ کس طرف کھڑی ہے پیپلز پارٹی؟ میرا خیال ہے کہ PDM کی جو اچیومنٹس ہیں وہ ریما بہتر بیان کر سکتی ہیں. شی واز ڈسکسنگ دس بیفور دا شو. تو وہ تو ہیں اپنی جگہ قائم، لیکن یہ کہ اتحاد کو ایک چھوٹے سے معاملے پہ ایشو پہ ختم کر دیا جائے، میرے نزدیک تو استعفے ایک بہت چھوٹا سا ایشو ہے. ایک پارٹی جو پاور میں بیٹھی ہوئی ہے اس سے استعفے مانگ لینا کہ یا استعفے دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں ورنہ نہیں ہیں. یہ تو آپ جارج بش بن گئے نا، جو اس نے کہا تھا ادھر یو ود اس اور یو ناٹ، یہ تو اور یو اگینسٹ اس. یہ تو بالکل ہی ایک عجیب سی جگہ پہ آپ نے لا کے انہیں کھڑا کر دیا. جہاں تک وار آف ورڈز کی بات رہی، اٹ شوڈ ناٹ، جیسے کہ ریما نے MRD کی بات کی، MRD کے زمانے میں بھی یہ سب ایک دوسرے کے خلاف بہت عجیب عجیب باتیں کر دیتے تھے، لیکن اس سے MRD کا اتحاد ہے سچ نہیں ٹوٹا تھا، باتوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا. تو اس پہ یہ ہے کہ اگر یہ باتیں چل رہی ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے اتحاد نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کی گریٹر گول کیا ہے؟ آپ کا گریٹر گول صرف عمران خان کو گرانا رہ گیا تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. لیکن نتاشا کیا اتحاد ابھی تک قائم ہے؟ یہ ہمیں نہیں پتا ابھی فرینکلی، لیکن ابھی تک آن پیپر تو قائم ہے. ابھی تک کسی پارٹی نے یہ کہا تو نہیں ہے نا کہ ہم نہیں قائم ہے. کیوں ہم اس کو کیوں کہیں گے جب تک وہ خود کوئی پارٹی آفیشلی چھوڑتی نہیں ہے اتحاد کو. میرا نہیں خیال ہمیں اس طرح نیز سیز بن جانا چاہیے کہ نہیں اتحاد جو ہے وہ قائم نہیں ہے. اس سے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے موومنٹس میں. شاید کوئی پارٹی جو ہے یہ لائنز چھوڑ بھی دے، شاید کوئی اور پارٹی جوائن کر لے، سو یہ تو ایکسپیکٹڈ چیز ہے. لیکن جو آپ پہلے بات کری تھی PDM کے سکسیسز، میرا خیال ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اکثر ہم نے جب PDM بنی تو ہم نے کہا یہ تو ان نیچرل الائنس ہے، کیسے ساتھ چلے گا. شروع سے لوگوں نے PDM کو دفن کر دیا، ان کا جنازہ پڑھا دیا. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کیا تھا 8-9 مہینے پہلے جب PDM نہیں تھی. آل پارٹیز کانفرنس جب ہوئی اس سے پہلے اتنی سفوکیٹنگ ایک انوائرمنٹ تھی ریڈ لائنز میڈیا میں خاص طور پہ، بالکل، اور انسانی حقوق کی تنظیموں میں ایک ہمیشہ خوف تھا کہ آپ کس چیز پہ بات کر سکتے ہو، کس چیز پہ نہیں کر سکتے. ریڈ لائنز جو تھیں وہ ان میں مزید اضافہ ہر روز نئی ایڈ ہو رہی تھیں. تو میرا خیال ہے جو PDM جو بنی اور ایک اپوزیشن ایک طرح سے یونائٹڈ ہوئی، اس نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں، ایک اسپیس دیا ہے کہ ہم کھل کے ہم لوگ
اپنی بات کر سکیں. یہ صرف آپ چاہے جس بھی پارٹی کو سپورٹ کرو, ایک جمہوریت کے لیے ایک اسٹرانگ اپوزیشن بہت اہم کردار جو ہے وہ نبھاتی ہے, ورنہ تو آپ الیکٹ ہو اگلے 4-5 سال بالکل ہی ان اکاؤنٹیبل ہو, کوئی آپ کے سوال پوچھنے والا ہی نہ ہو. تو پی ڈی ایم نے یہ رول کیا ہے. کیا بہتر طریقے سے کر سکتے تھے؟ ضرور کر سکتے تھے, لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ہم بڑی جلد بازی میں پی ڈی ایم کو یا تو جتا دیتے ہیں یا ہروا دیتے ہیں. بالکل. اور ابھی 2 سال پڑے ہیں, بہت سے امتحانات ہیں حکومت کے لیے بھی اور پی ڈی ایم کے لیے بھی. ابھی 10 کا بائی الیکشن ہے, ہو سکتا ہے مفتاح اسماعیل صاحب سیٹ نکال لیں کراچی سے, ہو سکتا ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کی کوئی جیت ہو جائے. تو یہ میرے تو خیال سے ایک پولیٹیکل سی سو ہے, یہ چلتا رہے گا, لیکن اصل فیصلہ اگلے الیکشن میں ہوگا کہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ جیتی ہیں یا حکومت جیتی. اور دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم نہیں بنی تھی تو ہر وقت ہم میڈیا کے اوپر بھی یہ سنتے تھے کہ اپوزیشن کہاں ہے, اپوزیشن تو اتنی ویک ہے, کیا کردار ادا کری ہے. حکومت نے کیونکہ پرفارم نہیں کیا, ایک پرفارمنس نہیں تھی, وہ معاشی طور پر دیکھیں آپ ویسے بھی دیکھیں تو اس کی وجہ سے اپوزیشن الائنس اکٹھی ہوئی. ایک چیز انہوں نے اور ریئلائز کی کہ دیر از اسٹرینتھ ان نمبرز, یعنی کہ وہ جب اکٹھے ہوئے ایک یونائٹڈ ہوئے تو اس سے جو ہے گورنمنٹ کے لوگ بھی پریشان ہوئے. اور آج آپ دیکھیں ان کی سکسیس, اگر ہم پی ڈی ایم کی سکسیس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج حکومت انہیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے الیکٹورل ریفارمز کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اکاؤنٹیبلٹی کے ریفارمز کریں. تو میرے خیال میں یہ جو بات ہے کہ واقعی کیا ان کا مقصد صرف اور صرف حکومت گرانا تھا, یہ تو ان کے نکات میں نہیں تھا اے پی سی کے, بیسکلی تو ان کے نکات میں اور چیزیں تھیں. اور یہ جو اصل میں اس کے لیے ان کو ایک لانگ ٹرم سوچنا چاہیے. اور میرے خیال میں ٹھیک ہے یہ جو تانے اور تشنے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, ایک تو یہ چیز بند ہونی چاہیے, یہ ہماری ینگ لیڈرشپ کو, یہ ان پارٹیز کی ینگ لیڈرشپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک فیوچر کے لیے, ایک تحریک کے فیوچر کے لیے یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کرتی. لیکن ان سب کو بھول کر اور ہمیں انہیں آگے بڑھنا چاہیے. اور ان معاملات کے اوپر, وہ جوڈیشل ریفارمز ہوں بے شک, وہ میڈیا کے اوپر, میڈیا کی آزادی کی بات ہو, وہ فریڈم آف اسپیچ ہو, باقی سب چیزیں, ان سب کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ تو واقعی ریما صحیح بات کری ہے کہ جو ایک بریدنگ اسپیس پی ڈی ایم نے دی ہے وہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی. اور اگر پی ڈی ایم ختم ہو گئی تو بریدنگ اسپیس چلی جائے گی واپس, اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ رہ گئی ہے. بالکل, میرا خیال ہے اگر آپ کانسٹنٹلی یہ نہ دکھاؤ کہ آپ بھی ایک فورس ہو, آپ کے پاس بھی پتے ہیں کھیلنے والے, تو پھر تو ہمیں یہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جو تھوڑی بہت گینز ہوئی ہیں فوراً اس میں بیک ٹریک ہم کریں گے. لیکن اگر ہم اپوزیشن پہ واپس آئیں اور پی ڈی ایم پہ, کیونکہ ہم زیادہ تر آج کل بات کریں جو 2 سب سے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, تو جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں اور وہ کس طرف اس اتحاد کو لے کے جانا چاہتی ہیں؟ اب چھوٹی جماعتوں کا دیکھیں, شروع میں تو یہ ہوا تھا نا کہ محسن داور صاحب کو ایک خاص جماعت کی ناپسندیدگی پہ گجرانوالہ جلسے میں نہیں بلایا گیا تھا, ایک اور جلسے میں نہیں بلایا گیا تھا, کراچی جلسے میں بلا لیا گیا تھا. اس وقت پیپلز پارٹی ان کو انکلوڈ کرنے کی بات کر رہی تھی, کچھ اور لوگ ان کو انکلوڈ نہیں کرنے کی یا خاموش رہنے کی بات کر رہے تھے. تو ان کو پھر خود چھوڑنا پڑا پی ڈی ایم کے, یہ پرابلمس بہت زیادہ کریٹ ہو رہے ہیں, تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا. لیکن یہ اس والی بات پہ یہ ہے کہ چھوٹی پارٹیز کا پوائنٹ آف ویو بالکل بیچ میں شامل کرنا چاہیے. اور ان کا بھی بلوچستان والی پارٹیز کا آپ کچھ بتائے تھے میمل, کیا ہے ان کا بیسکلی جو لیڈر آف اپوزیشن کے اوپر ہم نے اس وقت دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک لڑائی چل رہی ہے. ایک کمٹمنٹ دی گئی تھی پی ڈی ایم کی ایک کمیٹی کے اندر کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے, جے یو آئی سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے نامنی ہوں گے, اور لیڈر آف اپوزیشن نون کی ہوگی. اب ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اس کمٹمنٹ سے بیک ٹریک کر رہی ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق بلوچستان سے 4 سینیٹرز نے جو نیشنلسٹ پارٹیز کے ہیں, انہوں نے ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ سنجرانی صاحب کو جمع کرا دی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو طے ہوا تھا یعنی کہ ہم نون لیگ کو ہی ووٹ دیں گے. تو یہ ہے کہ بلوچستان کی جماعتیں جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اگر ایسا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ بہت سی اور چیزیں, ایونیوز اوپن ہو جائیں گے نا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, پھر بیچ میں پھر سے گھسنے کے لیے, ٹو مینیپولیٹ دیٹ الیکشن ایز ویل. لیکن زرداری صاحب تو کہتے ہیں میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ ہی نہیں سکتا, میں تو کمزور ہوں. لیکن جب میں پھر سے اسی پہ جاؤں گی واپس کہ آپ کے 26 نکات تھے, اس میں تو پہلے 2 آپ کے پوائنٹس ہی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تھے اور ان کے کردار کے بارے میں تھے, الیکشن میں, جمہوریت میں, اکاؤنٹیبلٹی میں. تو دیکھیں زرداری صاحب نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ میں لڑ ہی نہیں سکتا. ان کی لڑائی کا طریقہ اور ہے, اس لڑائی کے طریقے میں وہ ان ہاؤس کرنا چاہ رہے ہیں نا, لڑائی ود ان دا سسٹم. اور آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑی ڈیفیٹ تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے بھی گیلانی صاحب کا جیتنا تھی. ابھی تک تو ایک ہی بڑی جیت آئی ہے آپ کے حصے میں, وہ ان ہاؤس آئی ہے.
تو آئی تھنک ان کا اسٹیٹمنٹ کو ہم اور طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید سڑکوں پہ نکل کے نہیں لڑنا چاہ رہے اسٹیبلشمنٹ سے, وہ ان ہاؤس رہ کے لڑنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, رحمان صاحب اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ where the state apparatus is not neutral, نیوٹرالٹی ہماری سیاست میں ایک بہت اہم لفظ. The task before the political parties is not to compete with one another, but to jointly strive to create a neutral superstructure under which party politics might be possible. تو میرا خیال ہے یہ ایک سوال ہے جو ہماری سب سیاسی جماعتوں کو, ان کے لیڈران کو آپ پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا وہ اس سپر اسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں. سپر اسٹرکچر میں کیا آتا ہے؟ جوڈیشری آتی ہے, الیکشن کمیشن آتا ہے, میڈیا آتا ہے. اگر آپ کی اپنی اپنی اسٹریٹجیز ہیں لیکن آبجیکٹیو یہ ہے تو آپ ساتھ چل سکتے ہو, اس میں نیگوشیشن جو ہے پاسبل ہے. لیکن اگر آپ کا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے تب مسئلہ ہے. میرے خیال سے یہ کتاب تم اپوزیشن کو میل کر دو اور تاکہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تو نہیں پڑھی تھی لیکن شاید یہ کتاب پڑھ لیں تو تم ان کو بھیج ضرور دینا. ماضی کے لیے بہت اہم ہے ماضی سے سیکھنا, صرف ایک دوسرے کو باتیں جگتے نہیں لگانا بلکہ سیکھنا. لیکن ریما تم نے بات کی کلیکٹیو اسٹرگل کی, اور ایک اور کلیکٹیو اسٹرگل ہے جو پچھلے 3 سال سے ہمارے ملک میں چل رہی ہے اور وہ ہے عورت مارچ, اور جو خواتین نے ایک اسٹرگل لانچ کی. یہ سال ان کا 4تھا سال تھا. اچھا, ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ سخت سے سخت رد عمل آتا ہے. 2018 میں سب سے پہلے عورت مارچ ہوا پاکستان میں. ایک پلیکارڈ تھا جس پہ لکھا تھا اپنا کھانا خود گرم کرو. وہ اس پہ ٹویٹس آ گئے کہ یہ تو خواتین جو ہیں یہ گھر اجاڑنے کی باتیں کر رہی ہیں. اس کے بعد اگلے سال 2019 میں ایک اور پلیکارڈ تھا, اس پہ لکھا تھا میرا جسم میری مرضی. اس پہ بھی بڑا شور مچا. پھر 2020 میں تو وہ کورٹ چلے گئے, عدالت چلے گئے, اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ, انہوں نے کہا اس پہ بند کریں, یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اور اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ویڈیو آتی ہے جہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے, اور اس ویڈیو کو ڈاکٹریٹ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے اور ان پہ بلاسفیمی کا چارج لگایا جاتا ہے. تو میرے خیال سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو مرد ہیں کیا یہ عورتوں سے نفرت کرتے ہیں؟ نفرت اچھا نہیں, میرا نہیں خیال ہمیں اس پہ ہیزیٹیٹ کرنا چاہیے. مسوجنی پاکستان میں عام ہے. مسوجنی کا مطلب ہے ایک طرح سے خواتین سے نفرت کرنا, لیکن اس نفرت کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ میرا خیال ہے اس میں 2 پہلو ہیں. پہلا تو یہ کہ لوگ اپنی اور خواتین کو رولز میں ڈیفائن کرتے ہیں. اگر آپ کی ماں ہیں, آپ ان سے پیار کرتے ہو, آپ کی بہن ہیں, آپ کی بیٹی ہیں, لیکن عورت, اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ عورت کو ایز این انڈیویجول نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. اکثر میں نے دیکھا ہے شوز پہ اینالسٹ جو کہتے ہیں اگر آپ کہو پاکستان میں مسوجنی, کہتے ہیں مسوجنی ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ میں اپنی ماں سے نفرت کروں, اپنی بیٹی سے نفرت کروں. وہ سمجھتے نہیں ہیں مسوجنی کا مطلب. دوسرا پہلو میرا خیال ہے اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کہو خواتین کے حقوق ہونے چاہیے, لوگ کہیں گے جی ہونے چاہیے, پیاری پیاری باتیں کریں گے کہ خواتین کو بھی تعلیم ملنی چاہیے, لیکن کس طرح کی تعلیم وہ آپ کو بتائیں گے. خواتین کو آزادی ملنی چاہیے, لیکن کس طرح کی آزادی وہ آپ کو بتائیں گے. عورت مارچ سے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ عورت مارچ فیمنزم کی بات کرتی ہے, پیٹریارکی کی بات کرتی ہے, اس سسٹم کی بات کرتی ہے جس میں اکثر یہ مرد جو ہیں وہ ایک پاور, ایک طاقت کی پوزیشن میں ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں جب میں یہ کہتی ہوں, لیکن اگر کوئی طاقت میں ہے اور اگر ایک ہسٹوریکلی کمزور طبقہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو وہ کبھی آسان نہیں ہوتا. اس میں ہمیشہ ریزسٹنس ہوتی ہے, بیک لیش ہوتا ہے, اور وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے تو ویسے اس دفعہ یہ ہوا تھا کہ میڈیا کا بہت گندا رول تھا اس میں, بہت زیادہ. اس کو بالکل کلیئرلی کہنا چاہیے. جو سوشل میڈیا پہ کچھ اینکرز نے کیا, جو اپنے شوز میں کچھ اینکرز نے کیا, وہ بلیسفیمی والی ویڈیو لے کے, بہت کم شوز تھے جنہوں نے حقیقت دکھائی. بہت کم, میرے خیال سے گنے چنے زیادہ نے کیا, ذرا ہٹ کے نے کیا, منیزہ جہانگیر نے کیا, آئی تھنک 1-2 اور لوگوں نے کیا تھا. لیکن سوشل میڈیا پہ کس قسم کا, یوٹیوب وغیرہ پہ کس قسم کا رسپانس؟ یوٹیوب پہ تو اتنا گند کر دیا گیا تھا, اتنا گند کر دیا گیا تھا, خاص طور پہ جو چھوٹے آؤٹ لیٹس ہیں جن کا میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اتنا اسکوپ ہے ٹو ورک آؤٹ سائڈ دا باکس. انہوں نے تو وہ حرکتیں شروع
شروع کر دی تھی. ایک وہ تھے بھائی صاحب جو بالکل ہراس کر رہے تھے ان لڑکیوں کو, ان کے پیچھے مائک لے کے گھوم رہے تھے, دوپٹہ نہیں اوڑا, پتہ نہیں کیا. پھر انہوں نے ایک لڑکی کو کہا کہ چڈے اوپر کر لو. مطلب چڈے کیا وہ سر پہ پہن رہے ہیں, کہاں کدھر اوپر کر لے, چڈے کہاں کندھوں پہ چڑھا لے, کیا کرے. مطلب ہراس کر رہے تھے. اور وہ تو یوٹیوب پہ تو اتنا گند ڈالا گیا. اور اس پہ میں آئی ریئلی وانٹ ٹو سے دس کہ اس طرح کی ویڈیوز اگر یوٹیوب پہ آئیں تو آپ ان کو بلاک کروا سکتے ہیں, آپ ان کو رپورٹ کریں, اس چینل کو بھی اسٹرائک آ جائے گی. اور آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو صرف دیکھ کے کمپلین نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بہت آسان طریقہ یوٹیوب نے ہمارے لیے بھی دیا ہوا ہے کہ ہم ان چیزوں کو روک سکتے ہیں. اور نتاشا دوسری چیز یہ ہے کہ جو بہت ساری چیزیں ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی وہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہیں. انہوں نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی کی ہے. وہ ان خواتین کی آرگنائزرز اور پارٹیسپینٹس کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئی جب ان کے اوپر توہین مذہب لگایا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک فرانس کے جھنڈے کے اوپر ایک فیک پروپیگنڈا کیا گیا ہے ویمنز ڈیموکریٹک فرنٹ کے اوپر کہ یہ ان کا جھنڈا جو فرانس کے رنگ بدل دیے گیا ایکچولی اس کے اندر. یہ جو ڈاکٹرڈ ویڈیوز اور یہ بہت خطرناک ایک ٹرینڈ ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں بالکل ہر چیز کا نوٹس لیتا ہے پیمرا, اور یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ایکچولی عورتیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. یہ چاہتے ہیں کہ ایک بین لگ جائے یا ان کو اتنا ڈرایا دھمکایا جائے کہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جائے. ایک بہت اچھی چیز تھی کہ لوگوں نے اس کے اوپر, ایک تو پہلی چیز کہ عورت مارچ والوں نے اس کی پوری کلیریفیکیشن دی. انہوں نے بتایا کہ صحیح ویڈیو یہ ہے اور یہ فیک ویڈیو ہے. پھر انہوں نے جھنڈے کا بھی بتایا کہ یہ جھنڈا ایسا ہے, یہ رنگ ہے اور یہ لیفٹ کی ایک موومنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے بڑی اچھی ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ جس نے یہ فیک ویڈیو جو ہے اسٹارٹ کی اس کا پتہ لگانا چاہیے, کیونکہ دیکھیے ہمارے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا الزام توہین مذہب کا لگائے تو پھر سزا تو اس کی بنتی ہے, کیونکہ ایک یہ جھوٹا الزام جو کہ بہت پاکستان جیسے معاشرے میں تو ویسے ہی بہت سینسٹیو, بہت خطرناک ہے. ایک اور چیز جو عورت مارچ کے اوپر بہت زیادہ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی یہ ایلیٹ عورتوں کا جو ہے یہ وہ اپنے لیے بات کری, اپنے حقوق کے لیے بات کری. حالانکہ میرے خیال میں عورت مارچ نے ہر طبقے کی عورت کے لیے آواز اٹھائی ہے. وہ ہیلتھ بجٹ کی بڑھانے کی بات ہو, وہ ایکول ویجز کی ہو, وہ ویسے عورتوں کے حقوق کی ہو. تو میرے خیال میں انہوں نے سب عورتوں کو آواز دی اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ. اگر ایلیٹ عورتیں بھی ہیں تو اس میں بھی کیا ان کو مسئلہ ہے, وہ کوئی مارس سے آئی ہیں ایلیٹ عورتیں, یہاں نہیں رہتی نہیں. لیکن یہ کوئی جنس نہیں ہے ایلیٹ ہونے کی وجہ سے بیک لیش کی. اور میری کچھ عورت مارچ کے آرگنائزر سے بات ہوئی, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی, لیکن میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی زندگی پہ کیا اس کا اثر آیا ہے جب سے یہ, کیونکہ اس بار جو بلاسفیمی کا چارج بہت بڑا چارج ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ دیکھیں جس دن عورت مارچ ہوا اس کے دوسرے دن تو سب کچھ ٹھیک تھا, کوئی خاص بیک لیش نہیں آیا. ہم خود بھی بڑے حیران تھے کہ کوئی بیک لیش نہیں آیا اس سال. اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے دن یہ ہوا کہ صبح جب ہم اٹھے تو 2 خواتین کے خلاف FIR کروا دی اور باقیوں سے کہا کہ آپ جو آرگنائزرز ہیں کہ آپ کو انڈر گراؤنڈ شاید جانا پڑے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. اس کے بعد ان عورتوں کو کہتی ہیں کہ ہم اتنے ڈر گئے تھے کہ ہم لوگوں کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کچھ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے پڑے, تصویریں اپنی اتروانی پڑی, اپنے نام سوشل میڈیا پہ بند کرنے پڑے. تو یہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم 3 سال سے لڑ رہے تھے ایک آواز بننے کے لیے اور اب ہمیں خاموش کیا جا رہا ہے. بے نظیر, عورت مارچ سے پہلے ٹی وی پہ ایک بہت نون اینالسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں عورت مارچ تو شگل میلہ ہے. اور مجھے اس سے مجھے یہ چبھی بات, کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ عورت مارچ آرگنائزرز, پارٹیسپینٹس, ان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے, کس طرح کے خطرات کا سامنا ہے, دھمکیاں اور اب اس طرح کی ایلیگیشنز. تو میں فورن فنڈنگ کی بھی ایلیگیشن یہ سب, تو میری نظر میں تو عورت مارچ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں ایک پاکستانی عورت ہونے کے ناطے آئی ایم پراؤڈ آف دس موومنٹ. مجھے فخر ہے ان سب پہ جو ہر سال اپنی جان, اپنی پرائیویسی, اپنی مینٹل پیس اس کو اسٹیک پہ رکھ کے یہ مارچ آرگنائز کرتے ہیں. اور میری بھی ایک بیٹی ہے, اگر کوئی وجہ ہے جو میں سمجھ سکوں کہ اس کا فیوچر, اس کا مستقبل میرے ماضی سے بہتر ہوگا, وہ یہ خواتین ہیں اور عورت مارچ. اچھا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اگلے سال آپ عورت مارچ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے عورت مارچ اگلے سال ہوگا. تو میرے لیے یہ بہت اہم اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ میں جب میں 2 سال پہلے گئی تھی عورت مارچ میں اور اپنی 8 سال کی بیٹی کو ساتھ لے گئی تھی. میرے لیے جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں سڑک پہ اپنی 8 سال کی بیٹی کے ساتھ مال روڈ پہ واک کر سکتی ہوں, جو میں نہیں کر سکتی, جو ہم نہیں کر سکتے. کوئی ادھر سے گزر رہا ہے تو کوئی ادھر سے ہاتھ لگا رہا ہے تو کوئی ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے, جو میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو عورت مارچ کے تھرو. لیکن یہ جو لوگ ہمارے لیے اچیومنٹس یہ کر رہے ہیں, یہ جو عورتوں کے لیے کر رہے ہیں, ان کے لیے جو ان کے خلاف جو وہ جھوٹی ویڈیوز جنہوں نے ٹویٹ کی, کسی نے اپولوجائز کیا؟
ریاست تو یہاں پہ وہ جس قسم کی اپالوجیز تھی وہ نان اپالوجیز ہی کنسیڈر ہوتی. نہیں وہ انہوں نے عورتوں کی جان جوکھوں میں ڈال دی, ایکچولی ان کو مارٹل پیرل میں ڈال دیا, ان کی زندگی پہ خطرے میں ڈال دیا, لیکن کسی نے اپالوجائز نہیں کیا. none of those media people apologized for this. نہیں ویسے عام طور پہ اگر غلطی سے کوئی پیٹرول کا ریٹ غلط لکھ دیں تو اس پہ بھی اپالوجائز کر لیتے ہیں, لیکن اس پہ نہیں کیا. ہاں, اور اس پہ آ جاتا ہے فیک نیوز. ہاں فیک نیوز, تو اس پہ نہیں آیا. نہیں اس پہ اور اس پہ ریاست بھی مجھے کہیں دور دور تک نظر نہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ریاست ایکٹیو ہو جائے گی, ان کو بند کرے گی. ان کا ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیے ہم چاہے یہ مانیں یا نہ مانیں, ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ خواتین کو دبانے میں بہت سے لوگ ہیں وہ بینیفیشریز ہیں, اور اگر آپ نے اپنی آواز جو ہے اس کو ایکسپریس کرنا ہے, اپنی رائے دینی ہے, اپنی جگہ بنانی ہے, لوگوں کو یہ بات چبھے گی کیونکہ آپ ان کو لگے گا ان کی جگہ لے رہے ہو. تو یہ ایک جد و جہد ہے, میں تو کہوں گی ایک طرح سے جنگ بھی ہے. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے, اور مجھے تو بہت خوشی ہے اس ملک کی خواتین پہ کہ وہ تیار ہیں. آپ اس طرح کے کیمپینز چلائیں, وہ اس کا جواب دیں گی. لیکن جیسے بے نظیر آپ نے کہا, عورت مارچ ہوگی, ہر سال ہوگی, اور خواتین کو آپ واپس بند نہیں کر سکتے. ویسے ہم بھی ایک یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے یہ شو کہ ہم ان ایشوز پہ بات کریں جو مین اسٹریم میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے. اکثر ایسے ایشوز جو دبا دیے جاتے ہیں ان پہ ہم آواز اٹھائیں اس شو کے ذریعے. اگر آپ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.